اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور گناہوں کی ظلمتوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور اے اللہ کبائر کی جنجروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو کرم فرما کر، فضل فرما کر ہمیں اطاعت کے راستوں پر ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کے سمندروں سے نکال کر، ہمیں معصیتوں کے جال سے نکال کر ہمیں اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما، ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، اپنی وعیدوں کا خوف، اپنے وعدوں کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، اپنی ذات کا تاثر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنی توحید خالص کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ اے اللہ اپنے غیر کا تاثر امت کے دلوں سے نکال کر اپنے فرائض پر، اپنے احکام پر امت کو مجتمع فرما۔ اے اللہ ایمان کا کمال ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ایمان کا کمال ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ عالمی سزا اور امت مسلمہ کے دلوں سے اپنے غیر کا تاثر نکال کر اے اللہ اپنی توحید خالص کو امت کے دلوں میں راسخ فرما۔ اے اللہ اپنا تاثر امت کے دلوں میں پیدا فرما، اپنی وعیدوں کا خوف، اپنے وعدوں کا شوق اور اس کی امیدیں امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ اس دعوت کی نقل و حرکت کے ذریعے جسے تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں، اے اللہ جو ایمان صحابہ ہے ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں، اپنے لیے ساری امت مسلمہ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ہم تجھ سے وہ ایمان چاہتے ہیں جسے تیرے یہاں ایمان کہا جاتا ہے۔ یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر اے اللہ ہمیں وہ ایمان کی دولت نصیب فرما، اے اللہ وہ ایمان کی دولت نصیب فرما۔ تیرا سب سے بڑا فضل کل امت پر یہ ہوگا کہ تو امت کو ایمان عطا فرما دے۔ اے اللہ تیری ذات مستغنی ہے، یہ کسی کی عبادت کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے فضل کو ظاہر فرما کر، اپنے فضل کو اپنے غصے پر غالب فرما کر اے اللہ امت کو ایمان عطا فرما دے۔ اے اللہ امت کو ایمان عطا فرما دے۔ اے اللہ میری امت کفر کر رہی اور جہنم میں ڈال دی گئی، اے اللہ تیرے اس سے کوئی نفع نہیں۔ اے اللہ امت کا ہمیشہ نقصان ہے، امت سے اپنے اے اللہ نگاہ غضب کو ہٹا کر اے اللہ امت کے ہاتھ پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کے ہاتھ پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کے ہاتھ پر رحم فرما دے۔ امت سے ہمیشہ کے لیے نگاہ غضب کو ہٹا کر اے اللہ امت پر نگاہ کرم فرما کر اے اللہ امت کو ایمان کامل عطا فرما دے، اے اللہ امت کو ایمان کامل عطا فرما دے۔ اس دعوت کی نسبت پر جو نقل و حرکت ہو رہی ہے تو اس کے ذریعے سارے عالم سے کفر لعنت کو ختم فرما دے، اس کے ذریعے سارے عالم سے شرک و بدعت کو ختم فرما دے، اس کے ذریعے سارے عالم سے فحاشی کو بے حیائی کو ختم فرما دے۔ اے اللہ امت کے دلوں میں حدیثوں کی وعیدوں کا خوف پیدا فرما، امت کے دلوں میں احادیث کی وعیدوں کا خوف پیدا فرما۔ بہرحال روی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بہرحال روی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بات کے ذریعے پورا عالم میں ایمانی فضائیں قائم فرما، پورا عالم کو الحاد کے ختم ہونے کا، شرک اور بدعات کے ختم ہونے کا، کفر کی جڑوں کے کٹنے کا، پورے اللہ کفر کے راستوں کا مسدود ہونے کا اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں صفات ایمانیہ پیدا فرما، تقوی اور طہارت، زہد اور عبادت فرما۔ اے اللہ اس کام کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، یہ جماعتیں جدھر سے بھی گزر جائیں یا اللہ وہاں ایمانی فضائیں قائم فرما، وہاں دینی مدارس قائم فرما، وہاں دینی فضائیں قائم فرما، پورے عالم کو کوئی الحاد کے سمٹنے کا، شرک بدعات کے ختم ہونے کا اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو ذریعہ فرما۔ امت کو دعوت کے فریضے پر مجتمع فرما، امت کو دعوت کے فریضے پر مجتمع فرما، ایک ایک امت کے دل میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما۔ یا اللہ ایک ایک امت کے دل میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما۔ اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو شادیوں سے، کوٹھیوں سے اور اے اللہ دنیا جہان کی عیاشیوں سے ہٹا کر اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دور صحابہ کی طرح اس دین کا قائم کرنے کے لیے قبول فرما۔ امت کی تمام جائے مالی صلاحیتوں کو، امت کی علمی عقلی صلاحیتوں کو اے اللہ حق کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، جہاں جہاں جس ملک میں ان جماعتوں کے خروج میں رکاوٹیں ہیں تو انہیں فضل سے، اپنے کرم سے دور صحابہ کی طرح غیر رشد نازل فرما کر اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما، اس کام کی تائید فرما، اے اللہ اس کام کی تائید فرما، امت کے قلوب کو اس کام کے لیے مشرع فرما، امت کی صلاحیت کو اس کام کے لیے مجتمع فرما، تفرق سے، تشدد
से उम्मत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तफर्रुक से तशद्दुद से उम्मत की हिफाजत फरमा। वहदत फिक्र वहदत कलिमा उम्मत में पैदा फरमा। वहदत फिक्र वहदत कलिमा उम्मत में पैदा फरमा। उम्मत के तमाम तबक़ात को इजाज़त के फरीज़े के अदा करने पर मुज्तमा फरमा। या अल्लाह तू ही मुरब्बी हकीकी है, तेरी ही तरबियत हकीकी तरबियत है। या अल्लाह फराइज़ का शौक हमारे दिलों में पैदा फरमा। फराइज़ का ज़ाय करने से और इस तरह करने से उम्मत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह नमाज़ों का शौक उम्मत के दिलों में पैदा फरमा। ए अल्लाह जिक्र की रग़बत उम्मत के दिलों में पैदा फरमा। इस जिक्र के जरिए दिलों की ज़ुल्मतों को निकाल कर ए अल्लाह अपने नाम से और अल्लाह अपने जिक्र से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा, हमारे सीनों को इससे रोशन फरमा। ए अल्लाह अपनी रज़ा वाले कामों पर हमारी आनत फरमा, अपने जिक्र पर और शुक्र पर, हुस्न इबादत पर, हुस्न तिलावत पर और अल्लाह क़याम लैल पर हमारी मदद फरमा, हमारी गफलतों को दूर फरमा। ए अल्लाह हमारी गफलतों को दूर फरमा, अपने रज़ा वाले कामों पर हमें साबित कदम फरमा। ए अल्लाह हर जी आपके हक को पहचानने की, पहचान के अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। हुकूक की पाबंदी से हमारी हिफाजत फरमा। हमें तेरे भी हक मारे हैं, तेरी मखलूक के हक भी मारे हैं। ए अल्लाह करम फरमा कर, फजल फरमा कर, अपने रज़ा वाले काम पर हमारी आनत फरमा। या अल्लाह इल्म की हकीकत हमारे दिल में पैदा फरमा। ए अल्लाह इल्म की हकीकत हमारे दिल में पैदा फरमा। इस इल्म के जरिए हमें अपना खुद नसीब फरमा, हमारे दिल में इल्म का नूर पैदा फरमा। हमें उन असबाब उन तरीकों पर मुज्तमा फरमा जिससे दिल में इल्म का नूर उतरता है, जुल्माती तरीकों से और जुल्माती रास्तों से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह सारे आलम में कदम कदम पर, चप्पे चप्पे पर, मस्जिद मस्जिद में या अल्लाह उलूम के हल्के कायम फरमा, मसाइल की तालीम के और कुरान की तालीम के हल्के हर मस्जिद में कायम फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें गुजर जाए वहाँ दीनी मदारिस कायम फरमा, वहाँ कुरानी मकातिब कायम फरमा। या अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, हमारी दीनी तहरीकों की हिफाजत फरमा। कदम कदम पर जहाँ से भी जमातें गुजर जाए या अल्लाह वहाँ दीनी मदारिस का क़याम फरमा। ए अल्लाह हमारी मदारिस की हिफाजत फरमा, इनके खुद्दाम की हिफाजत फरमा, इनके असातिज़ा तलामिज़ा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात से माला माल फरमा, अपने गैर से मुस्तगनी फरमा कर जरूरियात का तकफ़ुल फरमा। ए अल्लाह अपने गैर का इस्तिग़ना दिल में पैदा फरमा कर अपने खजाने गैब से या अल्लाह जरूरियात का तकफ़ुल फरमा। हमारी मसाजिद हमारी मदारिस की हिफाजत फरमा, इनके औक़ात की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इनके औक़ात की हिफाजत फरमा, हर शरीर की शरारत से, हर फितीन के फितने से, हर बख़ील की खैल अंदाज़ी से या अल्लाह जालिमों के कवानीन से और या अल्लाह जालिमों की बदनजरी से, इनकी बदनीयतियों से ए अल्लाह हमारे इदारों की हिफाजत फरमा। कदम कदम पर रहबरी फरमा। तो आज भी अपनी उसी कुदरत के साथ है, तू करम फरमा कर, फजल फरमा कर। ए अल्लाह तेरा करम होगा, तेरा फजल होगा, अपने मासिवा के हमें हवाले न फरमा। कदम कदम पर रहबरी फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, इनके औकात की हिफाजत फरमा। हमारे उलमा और मशाइख व हमारे मुताल्लिकीन और दोस्त अहबाब जो इसके औकात की हिफाजत की कोशिश में है, कदम कदम पर तू इनकी मदद फरमा। वो दूसरा जो गैबिया जो तूने हर जमाने में कुफ्र के खिलाफ ए अल्लाह हक के लिए नाजिल फरमाई है, हम तुझसे आज भी इसका सवाल करते हैं। तू आज भी अपनी उसकी कुदरत के साथ है, करम फरमा कर, फजल फरमा कर। ए अल्लाह अपनी गरीब मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह जिन दिनों पर तूने मोहर लगा दी है कुफ्र की और तेरे यहाँ हक में फैसला के बारे में हो चुका है कि वह वहाँ जाने वाले नहीं है, ए अल्लाह ऐसी रुकावटों को चुन चुन कर सारे आलम में ए अल्लाह हक के राहों से हटा कर ए अल्लाह हक के राहों को कुशादा फरमा। ए अल्लाह हक के राहों को कुशादा फरमा। उम्मत को हक को कहने पर, हक को सुनने पर, हक को लेकर आलम में फिरने पर मुज्तमा फरमा। ए अल्लाह उम्मत के हक पर इआनत फरमा। ए अल्लाह उम्मत के हक पर इआनत फरमा, तमाम रुकावटों को दूर फरमा। या अल्लाह उम्मत ने दावत की निस्बत पर कुर्बानियों को जिंदा फरमा कर, इन कुर्बानियों को कबूल फरमा कर उम्मत की हिदायत के फैसले फरमा। जो उसूल दिए हमसे मतलूब हैं तो है उन पर इज्तिमाई तौर पर जमा दे, और जो उसूल दिए मतलूब नहीं है ए अल्लाह तुम्हें उनसे झटक कर हटा दे। या अल्लाह गलत तरीकों में रुकावटें पैदा फरमा और सही तरीकों में तो हमारी ताईद फरमा और कदम कदम पर रहबरी फरमा। ए अल्लाह हम ज़ईफ हैं, ए अल्लाह हम कमजोर हैं, तुझसे हमें लौट कर इकरार करते हैं।
یا اللہ ہم گناہوں سے بری نہیں ہیں کہ تیرے سامنے آزار پیش کریں، اے اللہ ہم گناہوں سے بری نہیں ہیں کہ تیرے سامنے اپنے اعمال پیش کریں، اے اللہ ہم تو اعمال میں بھی کھوتا ہے اور گناہوں میں ہم جری ہو گئے ہیں، اعمال میں کھوتا ہے، تو اپنا کرم اپنا فضل فرما کر امت سے نگاہ غضب کو ہٹا کر اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ وہ تمام غیبی تائیدات جو دور نبوت میں، دور رسالت میں اور دور خلافت میں، دور اسلام میں نازل ہوئی ہیں، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہم تجھ سے اس دور کی واپسی کا سوال کرتے ہیں، کرم فرما کر امت مسلمہ کو ہدایت پر اور اتباع سنت پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کی اتباع سنت پر مجتمع فرما۔ غیروں کے طریقوں کی نفرت، ان کی شادیوں کی نفرت، ان کی شکلوں کی نفرت، ان کے لباسوں کی نفرت، ان کے سامانوں کی نفرت، ان کے حالات کی نفرت اے اللہ ہر مسلمان کے دل میں پیدا فرما، امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، ایک ایک فرد امت میں سنتوں کے مٹنے کا غم پیدا فرما، زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، یا اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما، اے اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما، زندگی کے تمام شعبوں سے چاہے وہ دینی شعبہ ہے یا دنیاوی، ان تمام شعبوں سے غیروں کے طریقوں کو اور خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما کر اے اللہ امت کی احیاء سنت پر قائم فرما، ہمیں سنتوں سے مزین فرما، سنتوں کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ امت کی احیاء سنت پر قائم فرما، تو ہی مربی حقیقی ہے، تو ہی صحابہ کا مربی ہے، تیری تربیت حقیقی تربیت ہے، ہم سب کی سنت پر تربیت فرما، اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خصوصاً امت کی شادیوں سے اے اللہ خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، رسم و رواج کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، اے اللہ ان محروموں میں شامل نہ فرما جو غیروں کے طریقوں اختیار کر کے اے اللہ تیرے غضب کے مستحق ہو جائیں، تو کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ قلوب تیرے قبضے میں ہیں، پریشانی تیرے قبضے میں ہیں، ہر مرد مومن کی اور ایک عورت کی پریشانی کو اے اللہ خیر کی سنت کی طرف پھیر دے، یا اللہ پورے عالم اس نقل و حرکت کے ذریعے دینی فضائیں قائم فرما، پورے عالم سے کفر الحاد کے ختم ہونے کا اے اللہ اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما، یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، جہاں جہاں اجتماع ہونے والے ہیں ہمارے آس پاس کے ممالک میں، دوسرے ممالک میں، جہاں جہاں بھی جماعت تقاضا جانے والی ہیں اے اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، مراشد الامور الہام فرما اور مہمات امور پر ہماری اعانت فرما، ان اجتماعات کو ساری امت کی ہدایت پر مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ اس اجتماعات کو قبول فرما کر پورے عالم سے بہترین کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، جن جماعتوں کے لیے انتظامی رکاوٹیں ہیں تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان رکاوٹوں کو دور فرما، تو نے تو صحابہ کو سمندروں سے پار کرایا ہے، تو نے صحابہ کو جنگلوں سے پار کرایا ہے، تو نے صحابہ کو جنگل کے درندوں کے ذریعے رہبری کرائی ہے، اے اللہ تو نے تو غزائر کے خلاف ان جماعتوں کے لیے راستے کھولے ہیں، تو کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری تمام جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، جدھر سے بھی جماعتیں گزر جائیں یا اللہ وہاں دینی فضائیں قائم فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ مراشد امور الہام فرما، یا اللہ ہماری اجتماع کو قبول فرما، اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اس کو نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، اس میں راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ جو ذرہ خیر سے وجود میں آیا ہے اس کی آبیاری فرما، اور یا اللہ اس میں ثمرات و برکات فرما، سارے عالم میں اس اجتماع کو پوری امت کے ہدایت پر مجتمع ہونے کا، اور اے اللہ ہمارے اجتماع کو تفرق کے تشدد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ ہمارے اجتماع کو تفرق کے تشدد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، تمام امت مسلمہ کو یا اللہ حق پر مجتمع فرما، اے اللہ حق پر ہماری اعانت فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، جو ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے تیرے فضل سے ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا میں تیرے فضل سے ہوگا، ہم تو اپنی کوشش سے ہم کو قبول کرتے ہوئے شرماتے ہیں، اے اللہ ہم تو کام کو بگاڑنے والے ہیں، تو کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری صحیح رہبری فرما، قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، اے اللہ
اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے جب ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ تو جن کی حاجت کو خوب جانتا ہے، ہر جن کی جائز حاجت کو پورا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، ظاہری باطنی ذوق کو دور فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت پیدا فرما، اے اللہ جو حق مقدمات محفوظ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، یا اللہ جو مظلوم وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں اے اللہ مدتوں سے، اے اللہ وہ مظلوم ہیں ان پر ظلم کیا گیا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما اور قدم قدم پر نصرت فرما، اے اللہ اپنے معاشرہ سے مستغنی فرما کر اپنے معاشرہ کا تاثر امت سے کی سے نکال کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما، یا اللہ ظالموں کو ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، جہاں بھی پورے عالم میں جس کونے میں بھی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ظالموں کو ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، جن کے مقدر میں توبہ نہیں ہے جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ ایسے ظالموں کو مظلومی سے ہٹا کر یا اللہ مظلومی کو نجات نصیب فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ جو ہمارے اقارب میں متعلقین میں نزدیک اور دور میں جتنے بھی بے اولاد ہیں اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے اپنے ہمارے کنزن کو اولاد نصیب فرما، تیرے خزانے بھرپور ہیں تجھے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر جتنے بے اولاد ان کو اولاد ساری نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اقارب میں متعلقین میں اور دور و نزدیک والوں میں جو غیر شادی شدہ ہیں اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی لڑکیوں کو بہترین حفاظ کرام علماء کرام شوہر عطا فرما، یا اللہ جن کے یہاں لڑکیوں کا انتظام نہیں ہے کرم فرما کر فضل فرما کر انہیں مومنات اور صالحات اور دین کی دعات ان کو عطا فرما، اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لوگ اپنی ضروریات سے پریشان ہیں، یہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے غیر کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے ہیں، یہ ہماری ناکامی کا سبب ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہماری دعا میں قبولیت پیدا فرما، ہماری عبادات میں مقبولیت پیدا فرما، ہمارے اعمال میں استقامت نصیب فرما، اپنے غیر سے مستغنی فرما کر امت کی تمام ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ جناب مقدمات محفوظ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ مجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ میں اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مجمع تو مسافہ کرے گا نہیں، ہم تو جماعت کو مسافہ کرتے